يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، امت محمدیہ کا شرف بخشا، اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کیا. ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل و اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا. خصوصاً درود و سلام نازل و ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین کرام، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 پر 8 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی آیت کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اللہ رب کریم سے دعا گو ہوں الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما. الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین. سامعین، حقوق کے تعلق سے پچھلے کئی خطبے میں نے آپ کے سامنے دیے ہیں، اور آج بھی حقوق کے تعلق سے ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. ایک خاتون کا شوہر کے اوپر کیا حق ہے، ایک بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق ہے، اور اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے،
اس کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں۔ جس طرح ایک شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے، اسی طرح ایک بیوی کا حق شوہر کے اوپر ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حقوق عطا کیے اور دونوں کو اپنا اپنا حق دینا چاہیے۔ عورتوں کو جو مقام اسلام نے دیا ہے، آپ ڈائریکٹ اس کے اوپر آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کی طرف ہم جائیں گے پہلے، تب پتہ چلے گا کہ عورتوں کی حیثیت کیا تھی اور اسلام آنے کے بعد ان کا مقام کیا ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ اسلام سے پہلے جب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا تھا، اس وقت عورتوں کی حیثیت کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 50 پر 8 ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب مکہ کے اندر کسی کو یہ بشارت دی جاتی کہ آج تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو رب کہتا ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، وہ اپنے لیے شرمندگی اور عار محسوس کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا دل چھوٹا ہو جاتا تھا، وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے رہتا تھا کہ آخر میں یہ منہ لے کر کے کیسے جاؤں لوگوں کے سامنے۔ یعنی لڑکی کی پیدائش پر وہ شرمندگی محسوس کرتے تھے، لڑکی کی پیدائش کو باعث عار محسوس کرتے تھے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اور جب بچی پیدا ہو جاتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اللہ قیامت کے دن زندہ درگور کی گئی لڑکیوں سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تجھے کس گناہ پر دفن کر دیا گیا تھا۔ تو اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو کسی چیز میں بولنے کی اجازت نہیں تھی، اسے کسی چیز کے بارے میں مشورہ نہیں لیا جاتا تھا، ان کو جینے کا حق تک نہیں دیا تھا مردوں نے۔ چاہتے تو اس کو زندہ چھوڑتے، چاہتے تو اسے مار دیتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا۔ عورتوں کو جانور سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا ان کے ساتھ۔ اسلام آیا اور سب سے پہلے اسلام نے عورتوں کو جینے کا حق دیا کہ آج کے بعد کوئی اپنی اولاد کو اور خصوصاً اپنی بیٹی کو قتل نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، سورہ اسراء کی آیت نمبر 30 پر 1 میں اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گی، تمہاری اولاد کو تمہاری پرورش کرنے کی ضرورت پڑے گی، اس ڈر سے تم اسے قتل نہ کر دو۔ معاف کیجئے گا آج کے اس زمانے میں، اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی یہ سوچ ہے ہمارے پاس۔ فرق یہ ہے کہ وہ جنم کے بعد ان کو قتل کرتے تھے اور آج ہم جنم سے پہلے قتل کرتے ہیں۔ دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس لیے اسے پیدا ہونے کا انتظار کرتی تھی دنیا۔ جب بچی پیدا ہو جاتی تھی اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج دنیا نے ترقی کر لی ہے تو ماں کے پیٹ میں اسے مار دیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں اسے مار دیا جاتا ہے۔ عورتوں کو آج بھی لوگوں نے یہ دعویٰ کرنے کے باوجود کہ یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، عورتوں کو پورا حقوق ملنا چاہیے، یہ مغرب تہذیب اعلان تو کرتی ہے لیکن انہی بچوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ ہمارا اسلام کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، چاہے وہ بیٹی ہو یا وہ بیٹا ہو، اسے جینے کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، ہم اسے بھی روزی دیں گے۔ کوئی کسی کی روزی نہیں کھاتا ہے، کوئی کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ وہ ہماری روزی کھا لے گا، لیکن آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، اس کے اندر بھی یہ بدتمیزی ہے اس کے دماغوں میں کہ اگر 2 سے 4 بچے ہوں گے تو ان کو پرورش کیسے کریں گے، اس کو پالیں گے کیسے، اس کو کھلائیں گے کیسے، ان کی پڑھائی کیسے کریں گے، اس لیے 2 بچے ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ اسلام کے بغاوت نہیں ہے، اسلام سے انکار نہیں ہے،
میرے نبی نے کہا تھا کہ تم اس عورت سے شادی کرو جو بچہ زیادہ جننے والی ہو، تاکہ قیامت کے دن میں فخر کر سکو پوری امت والوں کے پاس کہ میری امت کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے بدقسمتی سے ہمارے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کو پہلے جینے کا حق نہیں تھا، اللہ نے جینے کا حق دیا کہ آج کے بعد کوئی مرد کسی عورت کو قتل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حق عورت کو یہ دیا کہ اس سے نکاح کے وقت اسے اجازت نہیں لی جاتی تھی، اس سے پوچھا نہیں جاتا تھا، مرد جہاں چاہتے جس سے چاہتے اس کا نکاح کر دیتے، عورت کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور یہ بہت دنوں کی بات نہیں ہے، آج سے 40-50 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو تب بھی ایسا ہوتا تھا کہ لڑکی سے پوچھا نہیں جاتا تھا، لڑکی سے اجازت نہیں لی جاتی تھی، ماں باپ نے جو فیصلہ کر دیا اس کو مان لینا پڑتا تھا۔ لیکن اسلام کہتا ہے ایک عورت کی شادی، ایک لڑکی کی شادی آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، اسے اجازت لینی پڑے گی، اس کو یہ حق دینا پڑے گا، اسے بھی صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز، اور اسے بھی پسند اور ناپسند کا حق ہے۔ جس طرح سے ایک لڑکا کسی لڑکی کو دیکھنے کے بعد پسند کے بعد شادی کرتا ہے، تو یہ حق لڑکی کو بھی ہے کہ وہ بھی لڑکے کو دیکھے، اس کو بھی پسند آنا چاہیے۔ اور اسلام نے کہا کسی بھی لڑکی کی شادی آپ ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، اگر وہ اجازت نہیں دیتی ہے تو آپ اس لڑکے سے اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ آپ اپنا حق کا مطالبہ کر سکتی ہیں، آپ اپنا حق کا مطالبہ کر سکتی ہیں، ان سے پوچھ سکتی ہیں، اپنے والد کو کہہ سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی تمہاری لڑکیاں شرمیلی ہوتی ہیں، اگر وہ اجازت نہ دے تو اللہ کے نبی نے کہا ان سے پوچھو، اگر وہ خاموش بھی رہتی ہے تو اس کی خاموشی اس کی رضامندی کی دلیل ہے، اگر وہ انکار کر دیتی ہے، زبان سے کھل کے کہہ دیتی ہے، تو پھر آپ اس لڑکے سے اس کا نکاح نہیں کریں گے۔ عورت کو یہ حق دیا اسلام نے، یہ مقام دیا۔ اس کے بعد اسلام نے عورت کو دوسرا حق دیا، حق مہر۔ جب بھی آپ کسی لڑکی سے نکاح کریں تو اسلام نے کہا اسے حق مہر دیا کرو۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دیا کرو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، الحمدللہ اب دھیرے دھیرے یہ چیز ختم ہو رہی ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ نکاح کر دیتے، مہر مقرر کر دیتے، لیکن اس کا مہر نہیں دیا جاتا تھا، اور جو نکاح کرنے کے بعد مہر مقرر کرنے کے بعد اگر اس کا مہر نہیں ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، انما رجل تزوج امرأة على ما كل من المهر او كثر ليس في نفسه ان يودي اليها حقها خدعها فمات ولم يودي اليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان۔ جس انسان نے کسی عورت سے نکاح کیا، کم یا زیادہ جتنا بھی مہر مقرر کیا، مہر مقرر ہو گیا، لیکن اس نے اس کو ادا نہیں کیا، دیا نہیں، اس کو دھوکہ دیتے رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا، قیامت کے دن جب اللہ اس کو اٹھائے گا تو اس کا شمار زناکاروں میں ہوگا۔ مہر کا اتنا بڑا حق ہے، سوچئے اگر کسی نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا ہے، اس کا حق مہر ادا نہیں کیا ہے، اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو زناکار لوگوں کی صف میں اٹھائے گا، اس کا نکاح صحیح نہیں مانا جائے گا، وہ زانی ہے۔ عورت کو یہ حق دیا اسلام نے کہ اسے اس کا مہر دیا جائے اور خوشی خوشی دیا جائے، اپنی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرو، عورت کی حیثیت کے مطابق اسے مہر دیا کرو۔ عورت کا یہ حق ہے، وہ مطالبہ کر سکتی ہے، وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ مجھے اتنا مہر چاہیے، اسلام نے یہ عورت کو حق دیا ہے۔ لیکن بہت سارے مرد ایسے ہیں جو نکاح تو کر لیتے ہیں، مہر بھی مقرر کر دیتے ہیں، لیکن اس کا مہر ادا نہیں کرتے، یا بیوی کے پاس مہر ہے تو اسے بیچ کر کے پھر کھا بھی لیتے ہیں۔ آپ اس مہر کو نہیں لے سکتے، اس پیسے میں نہ لڑکی کے باپ کا حق ہے، نہ لڑکی کے شوہر کا حق ہے، نہ کسی کا حق ہے، اس کا صرف اور صرف لڑکی کا حق ہے، وہ جہاں چاہے جیسا چاہے اس کو استعمال کر سکتی ہے، اسے تجارت میں لگا سکتی ہے، وہ بیچ کے کھا سکتی ہے، اس کی مرضی، ہم اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ لیکن بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں
کہ وقت ضرورت اس کو مانگ لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں اور پھر سے ان کو واپس نہیں دیتے۔ ہاں اسلام نے یہ اجازت دیا ہے کہ اگر لڑکی اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی کے ساتھ اگر وہ مہر میں سے کچھ حصہ تم کو دے دے تو تمہارے لیے جائز ہے، لیکن تم اس میں زبردستی نہیں کر سکتے، اسے دباؤ نہیں ڈال سکتے، تمہاری پریشانی کا حوالہ دے کر کے اس سے وہ مہر کا پیسہ آپ نہیں لے سکتے۔ اسلام نے عورتوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا بیوی کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی، ایک بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور جب تم کپڑا پہنو تو اس کو کپڑا پہناؤ۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا تقبح، اور ان کو گالی نہ دو، ان کو گالی نہ دو، ان کی عزت ضروری ہے۔ اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت تمہارا پردہ ہے، تمہارا کپڑا ہے، تمہارا لباس ہے اور تم اس کے ہو، یعنی دونوں کی عزت برابر ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس اور وہ تمہاری لباس ہے۔ جس طرح سے آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عزت کی جائے، بیوی بھی چاہتی ہے کہ ان کی عزت کی جائے۔ جس طرح آپ چاہتے ہو کہ آپ کو گالی نہ دیا جائے، بیوی بھی چاہتی ہے کہ اسے گالی نہ دیا جائے۔ اور اسلام نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، جو کھاؤ اسے کھلاؤ، جو پہنو اسے پہناؤ، جہاں رہو اس کو وہاں رکھو، اور اسے کبھی گالی مت دو، اسے تانے مت دو۔ آج گالیاں دیتے ہیں بیویوں کو، عزت سے بات نہیں کرتے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جو بیوی سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور مجھے عزت دینا وہ اپنے مرد کے شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ مرد وہی بہتر ہے، وہی مرد اچھا ہے جو اپنے بیویوں کی عزت کرتا ہے، اپنے بیویوں کا احترام کرتا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھتا ہے۔ وہ اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر، ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ کر آپ کے گھر آئی ہوئی ہے، آپ کے سہارے پہ آئی ہوئی ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے عزت کریں، کبھی بھی اسے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اسے کبھی بدتمیزی سے بات نہ کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کو اٹھائیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ تم اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر اس کے اندر کوئی عادت اچھی نہیں ہے جو تم کو پسند نہ لگے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کچھ عادتیں بری ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں بھی رکھی ہے۔ ان کی بری عادتوں کو نظر انداز کرو اور ان کی جو اچھی عادتیں ہیں اسے تم پکڑ لو، اسے تم پکڑ لو، اور اس کے باوجود تم اسے گالیاں نہ دو، اسے ستاؤ نہ کرو، اس کو پریشان مت کرو۔ کیا مرد کو اندر کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے؟ کیا ہم دودھ کے دلہے ہیں؟ ہمارے اندر بھی غلطیاں ہیں، وہ برداشت کر رہی ہے نہیں، وہ اس کو جھیل رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ میں مرد ہوں، میری مرضی میں جیسا چاہوں، نہیں کر سکتے۔ بیوی کا حق ہے، وہ آپ سے اپنا حق مانگ سکتی ہے، اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ احترام کریں، ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، ان کو گالی نہ دیں، ان کو ڈانٹیں نہ، ان کو تانا نہ دیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، یہ آپ کے اوپر ضروری ہے۔ قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی غلطی ہو، کوئی خامی ہو، لیکن ان کی ایک خامی، ایک غلطی کی وجہ سے آپ اسے ستا نہیں سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، ترمذی کی روایت ہے، ذرا غور کیجئے گا، عورتوں کو اللہ کے رب العالمین اور اللہ کے رسول کیا حق دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا، کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ اب اخلاق کی گواہی کون دے گا، کس کی بات مانی جائے گی؟ ذرا سوچئے گا، ہم کتنے بڑے مومن ہیں، کتنے بڑے ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان کتنا زیادہ ہے، اس کی گواہی کون دے گا؟ آپ دیں گے نہیں، آپ کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ آپ دیں گے ٹھیک ہے، لیکن سب سے افضل گواہی کس کی ہوگی؟ میرے نبی نے کہا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ،
اور تم میں کا سب سے بہترین ایمان والا، سب سے کامل ایمان والا وہ آدمی ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے، جس کی بیوی گواہی دے کہ میرا مرد اچھا ہے، میرا شوہر اچھا ہے، وہ مرد واقعی اچھا ہے۔ اور اگر جس کی بیوی کہہ دے کہ اس کا مرد اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، تو وہ مرد چاہے دنیا والوں کے سامنے جتنا بھی شریف ہو، جتنا بھی بااخلاق ہو، جتنا بھی دنیا والوں کے سامنے دکھاتا ہو کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، وہ آدمی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو کس کی بات مانی جائے گی؟ بیوی کی نگاہ میں اگر آپ اچھے بنے تو اللہ کے نبی نے کہا آپ اچھا ہو، اگر بیوی کی نگاہ میں اچھے نہیں تو آپ اچھا نہیں۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں میں سب سے بہتر ہوں، اپنے بیویوں کے تعلق سے میں سب سے افضل ہوں، میری کوئی بھی بیوی میرے خلاف کوئی شکوہ شکایت نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے ان کے حقوق ادا کیے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، ان کے تمام چیزوں کی ضروریات کا خیال رکھا ہے، میں نے کبھی ان کو گرایا نہیں، میں نے کبھی ان کو گالی نہیں دی۔ تو ایک عورت کا مرد کے اوپر یہ حق ہے کہ مرد ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے، ان کے جتنے جائز حقوق ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ وہ آدمی کامل ایمان والا ہوگا، وہ آدمی مومن ہوگا جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال ہوتا ہے، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ باہر ہوتے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے گا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی نہیں کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ اور اس بات کو سوچئے، یہ چیز ہمارے اندر ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتا رہی ہے، پوچھا کہ گھر میں آپ کیا کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ گھر میں ہوتے تو آپ اپنی بیویوں کی مدد کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو ہاتھ بٹاتے تھے، ان کے کھانے بنانے میں اور جو بھی گھر کے کام ہوتے تھے ان تمام کام میں اللہ کے نبی ہاتھ بٹاتے تھے۔ میں گھر سے باہر سے کما کے آیا ہوں، میں پیسے لا کے دیا ہوں، اب میں حکومت چلاؤں گا، وقت مقررہ پر مجھے کھانا چاہیے، 2 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مرد ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی مدد کر رہے ہیں کھانا بنانے میں، کسی اور گھر کے ضروریات میں اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کے وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کائنات کے سب سے افضل انسان اپنی بیوی کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج ہم تصور بھی کرتے ہیں مرد اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ اپنی بیوی کی مدد کرو، میرا حکم ہے بیٹھے بیٹھے خالی حکم چلانا، میں کما کے لا کے دیتا ہوں نا، لا کے دو میرے سامنے، اس میں یہ ہے اس میں یہ نہیں۔ کبھی بھی کھانے پینے کی چیزوں میں غلطیاں نہیں نکالنی چاہیے، اللہ کے نبی کی عادت نہیں ہے یہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اللہ کے نبی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، تو ہم وہی تو کریں گے جو میرے نبی نے کیا۔ تو میرے نبی نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، میرے نبی نے کبھی اپنی بیویوں کی توہین نہیں کی، میرے نبی نے کبھی اپنی بیویوں کو گالیاں نہیں دی، میرے نبی نے اپنی بیویوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا، ان کی مدد کی، ان کی خدمت کی، ان کی ضروریات پوری کی، گھر کے کاموں میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا۔ آج مرد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، توہین سمجھتے اپنے لیے نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور اللہ نے کہا تمہارے اوپر بھی ایسے ہی حق ہے بیوی کا تم پر جیسا تمہارا بیوی کے اوپر ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر حق کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیویوں کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے جب آپ کے اوپر زنا کا الزام لگا تھا اس وقت اللہ کے نبی کی بے توجہی ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئی تھی، اللہ کے نبی اس طرح سے تیمارداری نہیں کرتے تھے جیسا پہلے کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ اللہ کے نبی آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، چونکہ آپ کے اوپر زنا کا الزام لگا تھا۔ اللہ کے نبی کو بھی یقین نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہے، سارے مدینہ پریشان تھے، لیکن اس سے حضرت عائشہ بے خبر ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر زنا کا الزام لگا۔ اللہ کے نبی جاتے، عائشہ کیسی ہو، ٹھیک ہے، نکل کے آ جاتے۔ وہ کہتی ہے کہ جب پہلے میں کبھی بیمار ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی بھرپور میرا خیال رکھا کرتے تھے، میری ضرورتیں پوری۔ ہمارے سر میں درد شروع ہو جائے تو یقین مانیے ہماری بیوی ہمارے سر کو نہیں دباتی ہے، دباتی ہے نہیں دباتی ہے۔ ہماری طبیعت خراب ہو جائے ہماری ساری ضرورتیں بیڈ کے اوپر پورا کرتی نہیں کرتی ہے۔
کرتی ہے نا. اسلام نے جب ان کو برابر کا حق دیا ہے تو ان کے سر میں درد ہو تو ہم کیوں نہ پوچھیں, کیوں نہ ان کے سر کو دبائیں, کیوں نہ ان کی خدمت کریں, کیوں نہ ان کی ضرورتیں پوری کریں. کون ہے وہ؟ میری بیوی ہے وہ, میری عزت ہے وہ, میری بیوی ہے وہ, تو اس کی خدمت ہونی چاہیے نا. ہماری بیٹی کی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ پاگل نہیں ہو جاتے؟ راتوں کی نیند آپ کی اڑ نہیں جاتی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, آپ کے بھروسے پہ لا کر کے دیا ہے. آپ ان کو اپنی عزت سمجھیے, آپ اس کو اپنا جسم کا ایک حصہ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ ان کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کے سر کیوں نہیں دباتے؟ ان کی ضرورتیں آپ کیوں نہیں پوری کرتے؟ وہ بیمار ہونے کے باوجود بھی کھانا بنا کر کے وہ دیتی ہے. کبھی آپ نے کہا کہ آپ لیٹے رہو, میں کھانا بنا کے, نہیں میں مرد ہوں کیسے بناؤں بھائی؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم اس کی خدمت کرو, اس کی ضرورتوں کو سمجھو, وہ بھی ایک انسان ہے. یہ عورتوں کا حق اللہ رب العالمین نے دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, عورتوں کے اندر جو ایک فطرت ہے اس کو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان کیا. اللہ کے نبی کہہ رہے استوصوا بالنساء, میری وصیت عورتوں کے بارے میں سن لو, قبول کر لو. مردوں کو اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں, وصیت کر رہے ہیں. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے, آخری وقت اپنے بچوں کے لیے جو بولتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. اور آخری وقت کی جو بات ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کے والد کسی کا انتقال ہو جائے اور وصیت کر جائے تو بیٹا زندگی بھر اس وصیت پر عمل کرتا ہے. میرے والد جاگتے ہوئے مجھے یہ کہہ گئے تھے, مجھے وصیت کر گئے تھے, میرے نبی کہہ رہے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. اور کیا وصیت کر رہا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ فِي ضِلْعِ أَعْلَاهُ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورتوں کی تخلیق ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اوپر کے حصے سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. اسی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عورت کی تخلیق ٹیڑھی ہڈی سے ہوئی ہے, پسلی کی اوپر کی ہڈی سے جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے, اور اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے, اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے. عورتیں سیدھی نہیں ہوں گی, یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا. یہ بھی بتایا کہ ان کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے, ان کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے, لہٰذا ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی ان کو اچھا رکھو. وہ سیدھی نہیں ہوگی, یہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا. تو عورتوں کو اللہ کے نبی نے کہا یہ فطرت ہے ان کی فطرت میں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کتنا بھی سمجھاؤ, کتنا بھی بول لو, وہ نہیں سننے والی. میرے نبی نے کہا اس کو اسی حالت میں رکھو, پیار سے بات کرو, نصیحت کرو, سمجھاؤ, اور ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اسے قبول کرو اور ان کے حقوق کو ادا کرو. آج عورتوں کی یہ حقوق ہم نہیں دے رہے. بیویوں کے ساتھ ناانصافی, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. اسلام نے کہا اگر آپ دو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو آپ ایک شادی کرو. بہت سارے مسلم, اسلام نے 4 شادیاں اجازت ہے, کر سکتے ہیں, لیکن کرنے کا حکم شرط کے ساتھ اللہ نے دیا کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہو تو 4 کرو, نہیں کر سکتے ہو تو 1 کرو. قیامت کے دن بہت بڑا پوچھ ہے اس کے بارے میں. یہ ظلم ہے. یہ ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرے, اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے, ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ راضی ہوگا؟ ظلم ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کا باعث ہوگا, اور وہ بھی اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ میں ظلم کروں تو یہ اور بڑا ظلم ہے. تو اگر کوئی آدمی 2 3 شادیاں کرتا ہے, شوق سے کرے, اسلام نے اجازت دیا ہے, لیکن آپ کو اس کا حق دینا پڑے گا, اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. نہیں کر سکتے تو 1 ہی کرو. یہ عورت کو حق دیا اسلام نے. تو میرے بھائیوں, بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو بھی اسلام نے وہ سارے حقوق دیے ہیں جو ایک مرد کو دیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقام زیادہ کیا ہے تو کہیں مردوں کا مقام زیادہ کیا ہے. جیسے ماں باپ کے تعلق سے ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. ماں کو وہاں اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقام دیا. ہاں, کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے.
یہ فضیلت مرد کو اللہ نے دی ہے، لیکن اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، ان کی خواہشات پوری کرنی پڑیں گی، ان کی ضرورتیں پوری کرنی پڑیں گی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا، ان کو طعنہ آپ نہیں دے سکتے، ان کو اپنے بچوں کے سامنے ڈانٹ نہیں سکتے، ان کو گالیاں نہیں دے سکتے، ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کر سکتے۔ ہاں اختلاف ہو جائے، آپ اپنے کمرے میں لے جا کر کے ان کو سمجھائیے، آپ ان کو تنہائی میں سمجھائیے۔ ضرورت پڑے تو اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو تھوڑی بہت مار کی تو تم مار سکتے ہو، لیکن تنہائی میں ان کے کمرے میں آپ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل نہیں کر سکتے۔ یہ حق دیا ہے عورتوں کو، تو ہمیں عورتوں کا حق دینا پڑے گا۔ ہمارا گھر اگر سکون، اطمینان اور چین چاہیے تو یہ سارے حقوق دینے پڑیں گے، ان کی عزت کرنی پڑے گی۔ آپ عزت کیجئے، سلام کیجئے، پیار سے بات کیجئے۔ آپ کو وہ جی کہہ کر کے بلاتے ہیں نا، کبھی آپ نے ان کو جی کہہ کر کے بلایا؟ نہیں بلایا۔ کیوں؟ آپ نے ان کو کمتر سمجھا، کمتر سمجھا اس کو۔ نہیں، کمتر نہیں ہے، وہ آپ کے برابر ہے، آپ کے حق کا مستحق ہے، اسلام نے اس کو عزت دیا ہے۔ وہ کسی کی بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے باپ کو جنت کا مستحق بنا دیا ہے، کسی کی ماں ہے تو ماں کی خدمت کر کے لوگوں کو جنت کا مستحق بنا دیا ہے، کسی کی بیوی ہے تو اس بیوی کے ذریعے سے آپ کا مقام کو اونچا کر دیا۔ اس کی الگ الگ حیثیت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بیٹی کی الگ ہے، بیوی کی الگ ہے، ماں کی الگ ہے۔ مردوں کے لیے سارے الگ الگ کیٹیگریز اللہ نے بتایا ہے، نہیں بتایا؟ ایک بیٹے کی پرورش پر کیا ملے گا اللہ نے بتایا؟ نہیں بتایا، لیکن ایک بیٹی پر پرورش پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بتایا تم کو جنت ملے گی۔ لہٰذا عورتوں کی کلی طور پر عزت و احترام ضروری ہے، ان کے حقوق دینے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے یہاں گرفت میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔